الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد المهدي الجود والكرم وعليه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كلامه القديم والقرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں بس ادب و احترام ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم. تقریر شروع کرنے سے پہلے اپنی عادت کے مطابق اپنے جد امجد امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نعت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے رسالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل رسالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و ثمر یہ باغ و شجر یہ تیغ و سپر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے سنی کے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے
صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے سلام میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لوا کے تلے سلام میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. دوسری پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. وہ ہے محبوب حق کونین میں ہے احترام ان کا. وہ ہے محبوب حق کونین میں ہے احترام ان کا. یہاں بھی فیض عام ان کا وہاں بھی فیض عام ان کا. نماز ان کی درود ان کا دعا ان کی سلام ان کا. نماز ان کی درود ان کا دعا ان کی سلام ان کا. وہ دیوانے جو ہر سانس میں لیتے ہیں نام ان کا. درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد. اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم. نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم. حضرات کل سے نومبر کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور نومبر کی دوسری یا تیسری تاریخ کو میری عمر کے بفضل تبارک و تعالیٰ 65 سال پورے ہو جائیں گے. آپ جانتے ہی ہیں کہ اولاً تو عمر کی اس منزل میں آنے کے بعد زندگی کا اتنا طویل سفر طے کرتے ہوئے آدمی کتنا تھک جاتا ہے اور اپنے میں تھکن محسوس کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر یہ ٹرینوں کا سفر روز بروز کبھی بس میں چل رہا کبھی جیپ سے کبھی کار سے اس لیے اور زیادہ تھکا دیا ہے. اور اس وقت انتہائی تھکے ہوئے دل و دماغ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. ہر سن میں نے اپنے احباب سے چاہا کہ آج کئی پروگرام کینسل کر دیا جائے کسی دوسرے مقرر کو دعوت دے دی جائے لیکن یہ لوگ نہیں مانے اور مجھے یہاں تک کھینچی تو لائے. بہرحال جن کا ذکر خیر ہے انہی کی توجہات عالیات اگر ہو جائیں تو شاید کچھ دیر میں بول سکوں ورنہ جو میری حالت ہے اس کو میں ہی سمجھ رہا ہوں. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی. یہ اس کے لیے ہے کہ جو اپنے رب سے ڈرے یا اپنے رب سے ڈرا. تو معلوم ہوا کہ رضا الہی کا دار و مدار رب سے ڈرنے پر ہے. کہ آدمی جب صحیح معنی میں رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس کا کہ دل و دماغ پر خدا کا خوف طاری رہتا ہے اس کے جسم کی بوٹی
اور رونگتا رونگتا خوف الہی سے تھرتھراتا اور کانپتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو خدا سے ڈر رہا ہوتا ہے اور ساری دنیا اس سے ڈر رہی ہوتی ہے۔ جب تم اپنے میں اور اگلے مسلمانوں میں فرق و مابہل امتیاز تلاش کرو گے تو اس نتیجے پر پہنچو گے، اور صرف اس نتیجے پر پہنچو گے کہ اگلے مسلمان صرف خدا سے ڈرتے تھے تو ساری دنیا ان سے ڈرتی تھی، اور ہم تم صرف خدا سے نہیں ڈرتے لہذا ساری خدائی سے ڈرنا پڑتا ہے۔ بظاہر ان الفاظ میں صرف الفاظ کا لوٹ پلٹ ہے، لیکن مسلمانوں کی تقدیر نے اسی لوٹ پلٹ سے پلٹا کھایا۔ اب پھر تم پلٹا کھاؤ اور اپنے اندر خوف الہی پیدا کرو تو تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے، تقدیر پلٹ سکتی ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ اس میں شک نہیں کہ خوف خدا ایک ایسی عظیم نعمت ہے، ایسی عظیم نعمت ہے کہ میاں جس دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ساری کائنات کے خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیے، اپنے بزرگوں کو دیکھیے کہ وہ کس طرح خدا سے ڈرتے تھے اور خوف کھاتے تھے، اور کس طرح دنیا ان سے ڈرتی تھی۔ آپ نے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی سنا ہوگا۔ ایک طرف تو ان کی بہادری کا یہ عالم ہے کہ میاں بڑے بڑے بہادران عرب ان کے مقابلے پر آتے ہوئے لرزتے اور کانپتے، ان کی تلوار کی دھاک سارے عالم پر بیٹھی ہوئی ہے، اور تو اور شیطان لعین ان کے نام سے ڈرتا ہے اور خوف کھاتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا بڑا خدا سے، اتنا بڑا بہادر کہ دنیا اس سے خوف کھا رہی ہے، لیکن یہ اللہ کا بندہ اللہ سے کیسے ڈرتا ہے، اللہ سے کیسے خوف کھاتا ہے کہ میاں اگر قرآن کی ایک آیت کہیں راہ چلتے کسی سے سن لی ہے تو خوف الہی اس قدر طاری ہو گیا، اس قدر طاری ہو گیا کہ اگر سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں تو نیچے تشریف لے آئے، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ گئے، اور اسی حالت میں لوگ آپ کے پاس دوڑے چلے آ رہے ہیں اور آپ کی مزاج پرسی کر رہے ہیں، آپ کو گھر لے جایا گیا ہے، اور کئی روز تک اس کا اثر طبیعت پر آپ کے باقی رہا اور طبیعت میں انقباض رہا۔ تو دیکھیے خوف خدا جن دلوں میں ہوتا ہے ان کا یہ حال ہوا کرتا ہے۔ میں ایک قرآن پاک کی آیت سن لینے سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر، اس کا دل موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے خوف الہی کی وجہ سے۔ لیکن آج مسلمانوں کی بدبختی ہے کہ ایک نہیں 10 آیتیں قرآن پاک کی آپ کو سنائی جائیں اور خوف خدا یاد دلایا جائے تو کسی دل میں خوف خدا کی لہر اٹھنے والی تھی، الا ماشاء اللہ۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے سے ڈرنا سکھا دے اور ہمارے دلوں میں صحیح طور پر خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ خدا سے جب آدمی بے خوف ہو جاتا ہے تو اس کا حال یہی ہوتا ہے کہ میں اللہ کہے نماز پڑھو تو آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، خدا نے فرمایا روزہ رکھو تو مسلمان روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اس کا حکم ہے کہ زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ نہیں دی جا رہی ہے، اس کا حکم ہے کہ مسلمان حج کرے تو لوگ حج کو نہیں جا رہے ہیں، اس کا فرمان ہے کہ جھوٹوں سے بچو، جھوٹ مت بولو، اور جھوٹ پر اللہ کی لعنت ہے، لیکن مسلمان صبح سے شام تک جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس نے حکم دیا کہ شراب نہ پیے مسلمان تو مسلمان شراب پی رہا ہے، بدکاری سے دور رہنے کا حکم دیا گیا تو بدکاری میں مبتلا نظر آ رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج وہ کون سا کام مسلمان کر رہا ہے کہ جس کے کرنے سے یہ ظاہر ہو کہ صاحب واقعی اس کے دل میں خدا کا خوف ہے، واقعی خدا کا خوف ہے۔ آج خوف خدا سے ہم اور آپ بالکل بے نیاز ہو گئے اور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خدا را اپنے دلوں میں خدا کا خوف پیدا کر لو، اللہ سے ڈرنا سیکھ جاؤ۔ کہتے تو ضرور ہو کہ میاں اللہ سے ڈرو، ایک بھی دوسرے سے کہتا ہے جب کوئی موقع آتا ہے کہ میاں اللہ سے ڈرو، خدا کا خوف بھی تمہارے دل میں ہے، کچھ ہے نہیں، لیکن وہ کہنے والا ہے جو ہے اسی کی زندگی کو اگر دیکھو تو وہی خوف خدا سے بے نیاز نظر آئے گا۔ اللہ اللہ۔